یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، چند ہفتے پہلے کی، کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب ابھی وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، تو ان کا ایک ٹی وی انٹرویو دیکھنے کا موقع ملا جس میں شوکت ترین صاحب نے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کی، اور ان کے انٹرویو کا لب لباب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستانی معیشت کو طے پر لگا دیا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ چند دن بعد جب وہ جشن انکار وزارت منانے کے بعد وزارت قبول کر کے وزیر خزانہ کے عہدے پر ممتکن ہوئے تو انہوں نے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی فلسفی کے مطابق یو ٹرن نہیں لیا بلکہ اباؤٹ ٹرن کر لیا، اور انہوں نے اسی معیشت کو اور اسی حکومت کی کارکردگی کو جس پر وہ چند دن پہلے تنقید کر رہے تھے اسے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کام نہیں ہوا، اور یہ کہ یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا، اور وہ بھول گئے کہ چند دن پہلے وہ اسی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کر رہے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ترین صاحب نے یہ بھی کسی جگہ کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، وہ خود ہی وضاحت فرما دیں کہ ان کا کون سا بیان ٹھیک ہے، وزیر خزانہ بننے سے چند دن پہلے کا یا وزیر خزانہ بننے کے فوراً بعد کا۔ حالات یہ ہیں حضور کہ ہم نے بڑے بڑے وزیر دیکھے، خود بھی وزارتیں کی، لیکن یقین کریں ایسی نابغہ اثر ہستیاں ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی ایک سینئر وزیر کھڑا ہو کے اگر ایوان میں کہے کہ کے پی کے میں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی کچا تو پھر ماتم کرنے کے حالات بن گئے ہیں۔ نوشہرہ سے آپ آ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ نوشہرہ کے حالات کیا ہیں۔ ایک اور وزیر موصوفہ یہ فرماتی تھی کہ موسم بہت اچھا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے۔ ایک اور وزیر صاحبہ جو جوڈو کراٹے کی ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ سال کا پہلا حادثہ ہے جس میں 62 معصوم مسافر ریلوے کے جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے سر پیٹ لیا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ایک اور صاحب وزیر ہوا کرتے تھے، شاید آج کل بھی وزیر ہیں، وہ بھاری بوٹ میز پہ رکھ کے ٹی وی میں ٹاک شو کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، بارش تو خیر ہوئی کہیں نہیں ہے۔ ایک اور وزیر صاحب ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں خوش قسمت تھا اس دن وہ بیٹ سین دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا، وہ اس ٹیبل پہ چڑھ کے اسی بجٹ بک کو اپوزیشن کو مار رہے تھے جو بجٹ آپ نے پیش کیا۔ یہ آپ کے وزراء کے حالات ہیں۔ ایک اور معاون خصوصی ہیں جنہوں نے گالیاں دینے میں بڑی مہارت حاصل کی ہے، بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو دے دی گئی ہے اس دن کے بعد۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام کو ہی رول بیک کر دینا چاہیے اگر انڈو پاک بات ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا سے ہمارا معاملہ طے ہو جائے تو پھر نیوکلیئر کی ضرورت نہیں۔ ایک اور وزیر ہیں، اچھے خاصے وہ سیاسی کارکن تھے، وہ جب سے وزیر ہوئے ہیں وہ سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی وہ ارشمیدس بنتے ہیں، کبھی وہ آئنسٹائن کا دودھ ڈالتے ہیں، کبھی وہ رویت حلال کمیٹی کا رول ازیوم کر لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ اچھے خاصے تھے مگر حکومت میں آنے کے بعد اور وزراء بننے کے بعد ٹوٹل بیلنس لوز کر گئے۔ وزیر اعظم صاحب کا میں ذکر کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے، چلیں جیل بھی چلے جائیں پھر آپ کے پروٹیکشن آرڈر نہیں ہونے دیتے، اور اگر آپ کے پروٹیکشن آرڈر ہو جائیں تو پھر وزیر اعظم سے نادر شاہی حکم آتا وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کو ابھی لاہور کی جیل میں بھیجو، ہم رات کے 2 بجے یہاں سے جاتے رہیں اور صبح 6 بجے واپس آتے رہیں۔ بہرحال آپ کا دور ہے، آپ کو لایا گیا ہے، آپ کو اقتدار سنگھاسن پہ بٹھایا گیا ہے، تو آپ اپنا آپ تو دکھائیں گے اور آپ دکھا رہے ہیں۔ جناب والا، گزارش یہ ہے کہ جب اس ایوان کی ابتدا ہوئی، میں ذاتی طور پہ یہ میرا ذاتی موقف ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی چاہیے تھی، اور اس الیکشن کو جو جعلی الیکشن تھا جس کے اعداد و شمار مسلط کیے گئے تھے، اس پہ ہمیں اوتھ لینے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، سیاست میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہرحال وہ اوتھ نہ لیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال ہم آ گئے کہ انتشار نہ پھیلے، جھگڑا نہ ہو، جھگڑا پھیل گیا تو پاکستان افورڈ نہیں کرتا، یہ بھی ایک نقطہ نظر تھا، ہم آ گئے، لیکن آپ کو ہمارا آنا یہاں گوارا نہیں ہوا۔
ہم نے آپ کے 37-38 لوگوں کو برداشت کیا، آپ نے استعفے دیے، ہم آپ کے استعفے ڈی چوک سے اٹھا کے لائے، سینے سے لگائے اور آپ کو پیش کر دیے۔ کے پی میں آپ کی حکومت نہیں بن سکتی تھی، آپ سمپل میجورٹی نہیں رکھتے تھے، ہم نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہ مانی اس وقت اور آپ کی حکومت بننے دی۔ آپ نے ایک دن بھی اس کی نہ شکر گزاری کی نہ اس حکومت، وہ حکومت آپ نے وفاق کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کی۔ یہ پاکستان کا ماضی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ ایوان شروع ہوا تو قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی ہمیں کر لینا چاہیے۔ آپ نے اس کا تماشا بنایا اور مذاق اڑایا اور کہا جی یہ تو این آر او مانگتے ہیں۔ جو ڈھنگ کی بات آپ کو کی گئی، فیٹ اف پہ آپ کو کوئی مشورہ دیا؟ آپ نے وہاں جو باتیں کمرے میں ہوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں، ان کو آپ نے مسخ کر کے آپ کے وزراء نے جا کے ٹی وی پہ پیش کیا اور موٹیویشن ایک ہی آدمی کی ہے۔ اگر کوئی عقل کی بات وزراء کی طرف سے کہہ بھی دیتا ہے، بعض لوگ ہیں جو دانش کی بات کرتے ہیں، اس کو سنا نہیں جاتا، اس کو رگیدا جاتا ہے، اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے۔ خیر یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں سر، کوئی قوم معاشی خود مختاری کے بغیر، معاشی خود انحصاری کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم معاشی طور پہ غلام رہیں گے سپر پاورز کے، ہم کشکول لے کے دنیا میں پھرتے رہیں گے، حکومت کسی کی بھی ہو، ہم نہ خود مختار قوم کے طور پہ سامنے آئیں گے، نہ ایک آزاد قوم کے طور پہ سر اٹھا کر اپنی پالیسیاں بنا سکیں گے۔ یہی سچ ہے، یہ سچ ماضی میں بھی تھا، یہ سچ آج بھی ہے۔ لیکن معاشی عدم استحکام کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پاپولر لیڈر جو ہیں ان سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کو زیادہ پاپولر ہوتے برداشت نہیں کر سکتے، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ بے نظیر بھٹو ہوں شہید ہوں، وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، یا عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے۔ جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہا کرتا ہوں، میرے بعض دوست اختلاف کرتے ہیں، ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس بار تو بڑا ہی ہاتھ ہوا ہے۔ نئے پاکستان کے نام پر ایسے ایسے خواب دکھائے گئے، ایسی ایسی باتیں کی گئی، گورنر ہاؤس یونیورسٹیز بن جائیں گے، وزیر اعظم 2 ملازموں کے ساتھ رہے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا، آپ کے دعوے تھے۔ 92 کروڑ روپیہ آپ کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور آفس کا خرچہ ہے 1 سال کا، تو وہ 2 ملازموں کی بنیاد پہ ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے بھینسیں تک بیچ دی وزیر اعظم ہاؤس کی، گاڑیاں پہلے بیچیں دوبارہ خریدی، پہلے سستی بیچیں پھر مہنگی خریدی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا جو روز ویلٹ ہوٹل ہے، آپ نے کہا ہم بیچ دیں گے، ہاہاکار مچ گئی کہ بھائی اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو لیز کر دو۔ خیر وہ رک گیا۔ اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے، یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، وہ تو ہوئے مجرم، وہ تو ہوئے چور، اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ سوال آپ سب سے ہے، ان سے بھی ہے جو لے کے آتے ہیں ان کو، کہ یہ تو اب قومی اثاثے گروی رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو حضور آپ کو یہ گروی کوئی رکھنے نہیں دے گا۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، جتنی بھی سکت ہے اس اپوزیشن میں، یہ اس کو اپوز کرے گی، اس کو کرٹیسائز کرے گی۔